آپ کے سامنے حضرت علی المرتضی شیر خدا کا اپنا کلام رکھا. یہ کتاب میرے پاس ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری. یہ جلد اس کی پہلی, صفحہ نمبر اس کا 518. لکھنے والا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی. یہ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوا, 256 ہجری میں اس کا وصال ہوا. عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے اور سنی ہونے پہ ناز بھی کرتا ہے, فخر بھی کرتا ہے. اپنی کتاب صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 518 پر حضرت جناب علامہ نصیر اللہ نقشبندی صاحب نے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صحیح بخاری کا ٹائٹل بھی دکھا دیا جائے, زمانے کو پتا چل جائے کہ یہ کتاب کون سی ہے. امام بخاری کی صحیح, جس کے بارے میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب مانی جاتی ہے. صحیح ترین اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب جس کو دیا گیا ہے, وہ کتاب امام بخاری کی صحیح, صفحہ نمبر اس کا 518. روایت حضرت محمد بن حنفیہ آپ کرتے ہیں. یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کا اپنا لخت جگر, امام حسن کا بھائی, امام حسین کا بھائی, حضرت علی المرتضی شیر خدا کا شہزادہ. فرماتے میں نے اپنے والد مکرم حضرت علی المرتضی شیر خدا سے سوال کیا, قربان جائیں علی تیرے جیسا سچا کہاں سے لائیں, تیرے جیسا بہادر کہاں سے لائیں, تیرے جیسا کہاں سے لائیں جو کھلم کھلا کلام کرے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے فرماتے ہیں ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے عرض کیا ابا جان بتائیے اس دھرتی پر آقا کونین کے بعد امت محمدیہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اب جو جواب دیتا ہے وہ کون ہے؟ داماد مصطفیٰ. اب جو جواب دیتا ہے وہ کون ہے؟ اخی مصطفیٰ. جو جواب دے رہا ہے وہ ہمراز مصطفیٰ, جو جواب دے رہا ہے وہ دمساز مصطفیٰ. حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے پوچھا گیا, پوچھا ان کے بیٹے نے کہ بتائیے آقا کونین کے بعد امت محمدیہ میں افضل کون ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرماتے ہوا ابو بکر. یہ علی شیر خدا کا نظریہ ہے, اسی لیے ہم نے بھی اپنایا ہے جو علی نے نظریہ دیا ہے. حضرت علی شیر خدا کے بیٹے کہتے میں نے پوچھا پھر ثم من, پھر کون افضل ہے ابو بکر کے بعد؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کے بیٹے کہتے ہیں میرے باپ نے کہا ثم عمر, ابو بکر کے بعد پھر عمر فاروق افضل ہے. کہتے ہیں اب تیسرا سوال کرنے سے پہلے وخشیت ان یقول عثمان, کہتے ہیں میں ڈر گیا, اب میں نے ترتیب اور طرز جاری رکھی کہ پھر کون افضل ہے؟ میرا بابا عثمان کا نام لے گا. کہتے ہیں پھر میں نے ترتیب کو بدلا, ترتیب کو بدل کے میں نے کہا ثم من کی بجائے میں نے کہا ثم انتا, بابا جان پھر آپ ہیں. اب حضرت علی المرتضی شیر خدا کا جواب سنیے. اب حضرت علی المرتضی شیر خدا اتنے مرتبے پر فائد ہو کر اس درجے کا جواب دے رہے, یہاں سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے, ان کی سچائی, ان کی جرت, ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے, کا پتہ چلتا ہے, ان کی سچائی, ان کی جرت, ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے. جب بیٹے نے کہا ثم انتا, پھر آپ ہے, اس کے جواب میں حضرت علی فرماتے ہیں قال ما انا الا رجل من المسلمین, ارے میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے, میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. اب آپ اندازہ لگا لیجئے حضرت علی اور مرتضی شیر خدا, اب عظمتیں اتنی ہیں کہ پوری زندگی بیان کرتے رہو, علی شیر خدا کی عظمت بیان ہو ہی نہیں سکتی. حضرت علی المرتضی جس کو آقا کونین نے خود فرمایا الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ, لوگ مختلف درختوں سے ہوتے ہیں لیکن زمانہ سن لے میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں. اور لوگوں کا حسب نسب اور ہوتا ہے لیکن زمانہ سن لے میرا اور علی کا حسب بھی ایک ہے, نسب بھی ایک ہے, میں اور علی دونوں ایک درخت کے دو پھل ہیں. اب میں امام بخاری کی صحیح کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا کے قول کے حوالے سے ایک اور کتاب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس کو صحاح ستہ میں تسلیم کیا گیا, سنن ابن ماجہ. لکھنے والا امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی شافی سنی. حضرات توجہ فرما لیجئے,
یہ صحاح ستہ کے جتنے مؤلفین ہیں سارے کے سارے سنی. اور میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، یہ پہلے سنی نہیں، سب سے پہلا سنی تو پھر خود حسن و حسین کا بابا ہے، جنہوں نے خود نعرہ لگایا تھا انا اہل سنت والجماع، میں اہل سنت و جماعت سے ہوں. یہ کتاب سنن ابن ماجہ، اس کا صفحہ نمبر 11 ہے میرے سامنے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان. میں چاہتا ہوں کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں، اس کے بعد عمر بن خطاب افضل ہیں، یہ ہم نے اپنے گھر سے نہیں گڑا، بلکہ حضرت علی شیر خدا نے آپ عطا فرمایا. حدیث کے الفاظ سنیے. عن عبداللہ بن سلمۃ قال سمعت علیًا یقول خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. حضرت عبداللہ بن سلمہ کہتے میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، فرماتے ہیں آقا کونین کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اور پھر فرماتے ہیں وخیر الناس بعد ابی بکر عمر. ابو بکر صدیق کے بعد جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول تو آپ نے سنے ہیں، اب میرے آقا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا کلام بھی سماعت فرما لیجئے. خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. یہ کتاب ہے میرے سامنے، کنز الامال، جلد اس کی 11، صفحہ نمبر اس کا 560. میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صفحہ نمبر 560، حدیث کا نمبر ہے 32645. یہ نمبر ہے. اس کتاب کے اعتبار سے حضرت ابو بکر کے بارے میں آقا کونین کیا فرماتے ہیں. چونکہ وقت میرا کم ہو رہا ہے اس لیے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ نبیوں کے بعد جس کو درجہ حاصل ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے یہ حدیث ہے، ابو بکر و عمر خیر الاولین و خیر الآخرین و خیر اہل السماوات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. اگر سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو بڑی خوبصورتی رہے گی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اعلان کیا ہے ابو بکر عمر 1 2 4 10 20 سے افضل نہیں، پہلوں سے بھی افضل ہے، پچھلوں سے بھی افضل ہے، جو اول ہوئے ان سے بھی افضل ہے، جو بعد میں ہوں گے ان سے بھی افضل ہے، آسمان والوں سے بھی افضل ہے، زمین والوں سے بھی افضل ہے. مگر یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ ان کی افضلیت نبیوں اور رسولوں کے بعد ہے. اب میں یہ عرض کروں گا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور فرمان بھی سن لیجئے جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا. حدیث سن کر سبحان اللہ کہنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے. فرماتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے، کسی بندے پر نہ سورج غروب ہوا ہے، کسی بندے پر نہ صبح ہوئی ہے، کسی بندے پر نہ شام ہوئی ہے، کسی بندے پر نہ دن کا اجالا پھیلا ہے، کسی بندے پر نہ رات کا اندھیرا آیا ہے جو نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو، میرے ابو بکر سے آیا. اور ایک مشہور فرمان ہے جس کو دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اس کو سنا کے میں اپنی بات کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لو وزنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجحا بہ. حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا، بھاری رہے گا، بھاری رہے گا. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بہت سے محدثین کا حوالہ دے کے مشہور حضرت علی شیر خدا کا فرمان نقل کیا ہے جس میں حضرت علی فرماتے خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر. اس امت کے اندر سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. اگر کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہو معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب. ماشاءاللہ.